السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمیں بھی اسٹارٹ کرنا ہے اپنے چیپٹر 13 کا لاسٹ پورشن. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کور کیا تھا چیپٹر 13 کا ہاف، جو ہم نے پڑھ لیا ہے. آدھا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا جو کل کا لیکچر تھا، اور ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں جو ریمیننگ ہے. تو پہلے ہم تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے پڑھا کیا تھا. تو چیپٹر 13 ہے جو کہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ آڈیٹنگ فکسڈ اینڈ انٹینجیبل ایسیٹس. فکسڈ ایسیٹ اور انٹینجیبل ایسیٹس کی آڈیٹنگ کرنی ہے بیسیکلی ایک آڈیٹر کو. تو اس کے لیے کیا انفارمیشن نیسیسری ہے، کون کون سی انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے. اس سے جب یہ دونوں چیزوں کے اوپر آڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کون کون سی چیزیں سے ایویلویٹ کرنی ہے، کون کون سی چیزوں کا ریکارڈ رکھنا ہے، کون کون سی چیزیں بیلنس شیٹ میں چیک کرنی ہے، اور فزیکلی کون سی چیزیں چیک کرنی ہے. بیسیکلی یہ آڈیٹر کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو کہ کیا ہیں، جو کہ اس چیپٹر کے مین کی پوائنٹس ہیں کہ ہم اس چیپٹر میں کور کر کے کرنے والے ہیں. تو کل جو ہم نے کور کیا تھا اس لیکچر کے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ گیٹنگ فیملیئر ود فکس ایسیٹس ٹرانزیکشنز اینڈ ڈیپریسیشن. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فکس ایسیٹ ٹرانزیکشنز کیا ہوتی ہیں. جب فکس ایسیٹ لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم لیز پہ لیا جاتا ہے، سم ٹائم جو ہے وہ آن کیش لیا جاتا ہے. اس کی لائف ٹائم چیک کرنا، اور اس کی ڈیپریسیشن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کوئی بھی جب چیز لی جاتی ہے تو اس کی ڈیپریسیشن فائنڈ کی جاتی ہے، اور ڈیپریسیشن کے لیے پورا ایک میتھڈ ہوتا ہے. تو چیک کرنا کہ کیا وہ ڈیپریسیشن کا میتھڈ جو رائٹ میتھڈ ہے اس پرٹیکولر ایسٹ کے لیے کیا وہ استعمال کیا گیا. یہ چیزیں چیک کرنا. کنسیڈرنگ انٹینجیبل ایسٹس اینڈ امورٹائزیشن. انٹینجیبل ایسٹس کو چیک کرنا اور اس کی امورٹائزیشن دیکھنا. امورٹائزیشن کا آج ہم کانسیپٹ دیکھیں گے بیسیکلی. اور ڈیلنگ ود پری پیڈ ایکسپینسز اینڈ ڈیفرڈ. ہم نے بیسیکلی کل جو ہے نا صرف پہلا پوائنٹ کور کیا تھا، کیونکہ جو پہلی جو ہیڈنگ ہے نا آپ کی سب سے فرسٹ ون، اس نے ہی ہاف چیپٹر بیسیکلی کور کیا ہے. تو آج ہم ہاف چیپٹر جو باقی ہماری 4 چیزیں رہ گئی ہیں جیسے کہ انٹینجیبل ایسٹ اینڈ امورٹائزیشن ہے، اس کے بعد پری پیڈ ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں اور یہ افیکٹ کیا کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے، ڈیفرڈ چارجز کیا ہوتے ہیں، اسیسنگ فکس ایسٹ. اس کے بعد رسک دیکھیں گے کہ اس کے اوپر رسک فکس ایسٹ کے اوپر کیا رسک ہوتا ہے، اور اس کا انٹرنل کنٹرول جو ہوتا ہے، جو کمپنی کی مینجمنٹ ہوتی ہے، جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس کا کنٹرول بیسیکلی بھی ہے کیا. جو آلریڈی اس کے فکس ایسٹس ہیں، امورٹائزیشنس ہیں، اس کے اوپر ابھی اس کے انٹینجیبل ایسٹس ہیں، اس کا کنٹرول کیا ہے اس کے اوپر. یہ بیسیکلی دیکھیں گے کیونکہ جتنا لیک آف کنٹرول ہوگا اتنا ہی یہ چیزیں یوٹیلائز اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی ہوں گی، اتنا ہی اس پرسن کو نقصان ہو رہا ہوگا. تو یہی چیزیں ہمیں بتانی ہیں کہ اس کا کنٹرول کس طرح کا ہے ان چیزوں کے اوپر. کیونکہ ایک مہنگی چیز کے اوپر، ایک لانگ ٹرم چیز کے اوپر جب اب تک آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا تب تک آپ اس سے ایک اچھا آؤٹ پٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد لوکنگ ایٹ دا مینجمنٹ assertions فار فکس ایسٹ ٹرانزیکشنز. مینجمنٹ assertions فار فکس ایسٹ ٹرانزیکشن. مینجمنٹ کو دیکھیں گے. اس کے بعد کس کس کے پاس اکرنس ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، سارا کچھ ہم اس کو ڈیل کریں گے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی ایک چھوٹا سا اوور لک لیتے ہیں جو ہم نے کل پڑھا تھا، اور بیسیکلی پھر اپنی جو مین سلائڈ ہمیں دیکھنی ہے، جو مین کانٹینٹ جو ہمارا ہے اس کو دیکھیں گے. اس چیپٹر کے اندر ہمیں ایسٹس کے بارے میں دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ کرنٹ ایسٹس اور لانگ ٹرم ایسٹس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، اور یہ بیلنس شیٹ میں بیسیکلی کس طرح سے لکھے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی ویلیو وہاں پہ کیا ہوتی ہے اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہوتا ہے. ٹینجیبل ایسٹس، انٹینجیبل ایسٹس، پری پیڈ ایکسپینسز اینڈ ڈیفرڈ چارجز، یہ بیسیکلی ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. یہ ہمارا اس چیپٹر میں موٹیو رہے گا. اس کے بعد کیا ہے، لوکنگ ایٹ دا ٹائپس آف پراپرٹی، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹس. ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے جس کے لیے ہم آڈیٹنگ کر رہے ہیں اس کی نیچر کیا ہے، ان پرٹیکولر ایسٹس کی، انٹینجیبل ایسٹس کی، فکس ایسٹس کی. پراپرٹی کس ٹائپ کی. یو کین فائنڈ یور پراپرٹی، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹس ان دا ایسٹ سیکشنز آف اٹس بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ کے اندر ہم اس کی یہ چیزیں چیک کریں گے، مطلب اس کے پلانٹ کی ویلیو کیا ہے، اس کی اکوپمنٹس کی ویلیو کیا ہے، اس کی پراپرٹی کتنی ویلیو کی ہے. اس کے بعد بلڈنگس کو دیکھیں گے، لینڈز، اکوپمنٹس، فرنیچر اینڈ فکسچرس، اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. آفٹر دیٹ اکاؤنٹنگ فار فکسڈ ایسٹس پرچیزز، ایکسپیکٹ فار ایلوکیشن آف لینڈ اینڈ بلڈنگ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایلوکیشن کی گئی تھی لینڈ اینڈ بلڈنگ کی، اکاؤنٹنگ آف فکس ایسٹس کی، اور اس کو کس طرح سے میں نے ریکارڈ کیا ہوا. ریکارڈنگ پرچیز آن بیلنس شیٹ. پرچیزز دیکھیں گے یعنی کہ کون سی چیزیں، کون سی ایسٹس، کون سے جو
فکس ایسٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ کیش کے اوپر بیسیکلی ان کو پرچیز کیا گیا ہوا، یا پھر کون سی جو ہے لیز کے اوپر کی گئی ہوئی ہے، لینڈ، بلڈنگ، سیپریشن، دا کاسٹ اینڈ آل دیٹ. آفٹر دیٹ ہم نے دیکھا تھا چیکنگ ڈیپریسیشن کیلکولیشن. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ جو فکس ایسٹ ہوتا ہے اس کی ڈیپریسیشن کیلکولیٹ ہوتی ہے. ڈیپریسیشن مین کہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ ساتھ فکس ایسٹ کی ویلیو میں کمی آتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن. تو ڈیپریسیشن نکالنا بہت ضروری ہے کہ مطلب 1 سال پہلے ہم نے یہ 1 لاکھ کی پرچیز کی تھی، تو 10 سال تک یہ استعمال ہوئی ہے، تو اس کی ویلیو میں کمی آئی ہے. بیسیکلی استعمال کے بعد اس کے پرزوں کی وہ کیپیبلٹی نہیں رہی ہے، اس کے کام کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رہی ہے، تو اٹ مینس دیٹ کہ اس کی ویلیو میں کمی آئی ہے. تو ہر سال ایک ویلیو کم ہو رہی ہوتی ہے، کچھ تھاؤزنڈس کم ہو رہے ہوتے ہیں اس لاکھ کی ویلیو کے اندر، تو وہ ایٹ دا اینڈ 20,000 کی رہ جاتی ہے، 30,000 کی رہ جاتی ہے 10 سال کے بعد. تو جس کے اوپر وہ ایٹ دا اینڈ بکتی ہے اس کو ریسیجول ویلیو کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیسکس ہیں ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ ڈیپریسیشن جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسٹ کی کاسٹ پتہ ہو، ایسٹ کی لائف ٹائم پتہ ہو کتنا سال چلتی ہے یہ، اس کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ ایسٹ کے اوپر ایسٹ ویلیوز آف دا کمپنی، ریسیجول ویلیو، مطلب 10 سال کے بعد اس کی ویلیو کیا بنی ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور یہ وہ جب انہوں نے ڈیپریسیشن کا میتھڈ یا ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن اس پرٹیکولر ایسٹ کے اوپر کی ہے، تو کیا انہوں نے یہ ساری چیزیں ٹھیک طریقے سے لکھی ہیں؟ کیا انہوں نے کسی چیز کو اوپر نیچے تو نہیں کر دی جس کی وجہ سے ڈیپریسیشن غلط آ رہی ہے، ڈیپریسیشن زیادہ آ رہی ہے؟ تو یہ ہمیں چیزیں بیسیکلی آڈیٹر کو کیلکولیٹ کرنی ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز میتھڈ، کہ یہ کمپنی اس پرٹیکولر ایسٹ کے لیے کون سا میتھڈ اپلائی کر رہی ہے. ڈفرینٹ ٹائپس آف میتھڈس ہوتے ہیں ڈیپریسیشن کے، ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے میتھڈس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں یہ آڈیٹر کے لیے یہ بات جاننا، یا پھر ہمارے کلائنٹ کے لیے یہ بات کلیئر ہونا کہ وہ کس قسم کا ڈیپریسیشن میتھڈ استعمال کر رہا ہے. کیونکہ ایک ہر پرٹیکولر فکس ایسٹ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے رائٹ ٹائپ آف ڈیپریسیشن کیلکولیشن میتھڈ استعمال ہونا لازمی ہے. اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن میتھڈ استعمال کر رہا ہے، یونٹ آف پروڈکشن ڈیپریسیشن میتھڈ استعمال کر رہا ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر، کلائنٹ کے اوپر کہ وہ کون سا ڈیپریسیشن میتھڈ استعمال کر رہا ہے. اور ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کے اندر، ہم چیک کریں کہ جو اس نے ڈیپریسیشن میتھڈ استعمال کیا ہے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیا اس فکس ایسٹ کے لیے وہی ڈیپریسیشن میتھڈ استعمال ہونا چاہیے تھا یا کوئی اور استعمال ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے رانگ چوز کیا اس کو. سم آف ایئر ڈیجٹ مین ڈیپریسیشن، یا پھر یہ استعمال ہو سکتا تھا. بائی دا وے آپ لوگوں کو یہ چیک کرنا ہے ایز این آڈیٹر کہ کیا اس نے جو ڈیپریسیشن میتھڈ استعمال کیا ہے کہ وہ آیا ٹھیک استعمال ہوا یا نہیں. اس کی جو ہم نے اس سے پہلے پریویس سلائڈ کے اندر دیکھا ہے کہ اس ڈیپریسیشن میتھڈ کو تو انہوں نے ٹھیک استعمال کیا ہے. کیا انہوں نے ایسٹ کی کاسٹ ٹھیک لکھی ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے ایسٹ کی لائف ٹائم جو ہمیں بتائی گئی تھی 10 سال 15 سال 5 سال جو بھی لائف ٹائم ہے، کیا انہوں نے اس کو ٹھیک طریقے سے پٹ کیا ہے، یا پھر انہوں نے ریسیجول ویلیو ٹھیک طریقے سے نکالی ہے؟ تو یہ بہت لازمی ہے کہ ہم فکس ایسٹ ٹینجیبل ایسٹ کی یہ ویلیو نکالیں. اس کے بعد فگرنگ گین اور لاس آف ڈسپوزل آف ایسٹ، چیک کرنا کہ کیا ہمیں آفٹر ڈیٹ ڈیپریسیشن نکال لی ہے، ساری چیزیں ٹھیک سے پٹ کر دی ہیں، ہمیں وہ ایسٹ لاس دے رہے ہیں یا پروفٹ دے رہا ہے. آفٹر ڈیٹ ہم نے سیکنڈ لاسٹ سلائڈ دیکھی تھی کہ آپریٹنگ لیزز اور کیپٹل لیزز کہ کچھ چیزیں کچھ ایسٹ جو ہوتے ہیں ہم نے لیز کے اوپر لیے ہوئے ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فکس ایسٹ ہوتا ہے یہ اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، یہ ایکسپینسو پروڈکٹ ہوتی ہیں، ایکسپینسو آپ کا ایسٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیش نہیں دے سکتے ہو، آپ کیش میں ڈیل نہیں کر سکتے ہو. آن دا اسپاٹ آپ کیش آپ کے لیے دینا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کے لیے ہرڈل ہوتا ہے یہ کہ میں ایک دم سے کیش نہیں دے سکتا. تو آپ کے لیے کیا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے کرو کہ آپ اس کو لیز پہ لے لو، کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کی قسطیں اتارتے رہیں گے اور قسطیں اس کی پے کرتے رہیں گے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آپریٹنگ لیز کے اوپر چل رہے ہو یا کیپٹل لیز کے اوپر چل رہے ہو. تو اس کے بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپریٹنگ لیز کیسے کہتے ہیں، اور وہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کچھ چیزیں کہ کلائنٹ جو ہے وہ لیز کے اوپر لے گا تو 75% اس کی ایسٹیمیٹڈ ٹائم پیریڈ، اگر اس کا ٹائم پیریڈ 1 سال ہے تو آپ کو 9 مہینوں کے اندر اس کی لیز کور کرنی ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہم نے ڈیٹیل سے دیکھے تھے. آپ اس کی لاسٹ جو ہے آپ لیکچر کو دوبارہ سے سن سکتے ہو، اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہو، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آفٹر دیٹ ہم نے لاسٹ چیز دیکھی تھی کہ جو آپ کا فکس ایسٹ ٹینجیبل ایسٹ آپ کی کمپنی کے اندر آیا ہے وہ 3 طرح سے آ سکتا ہے. یا تو وہ آ سکتا ہے کہ ہم نے خود وہ اس کے اوپر ہم نے پیسہ لگایا ہو، مطلب کیپٹل لگایا ہو، اس کو سیلف کنسٹرکٹ کیا ہو. سیلف کنسٹرکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے
کہ ہم نے خود پیسہ لگایا اور ہم نے اس ایسٹ کو خود بنایا. اس کے بعد ڈونیٹڈ ایسٹس. ڈونیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں گفٹ ملا یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا وہ ایسٹ بنا ہے. اس کے بعد نان مانیٹری چارجز, ایسی چیزیں جس کے اوپر ہمارا پیسہ نہیں لگا. میں نے کل آپ کو اس کی ڈیٹیلڈ ایگزامپلس کوٹ کی تھی, تو آپ جا کے ایگزامپلس دیکھ سکتے ہو اپنی لاسٹ سلائڈس کے اندر, تاکہ ہم آگے جا سکیں اور اس کو کور کر سکیں. بہت سمپل سا چیپٹر تھا جو ہم نے لاسٹ ہاف کلک کور کیا تھا. آپ اس کو کلیئر کرو, اس کو سمجھو, تاکہ آپ کو بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد یہ کہ تاکہ ہم جو ہے وہ ایک لنک بنا سکیں نیکسٹ چیپٹر کے جو ہمارا پورشن ہے اس کے ساتھ. آفٹر دیٹ ہم آج دیکھیں گے کہ لوکنگ ایٹ اے ٹائپ آف انٹینجیبل ایسٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جاننا ہے آپ کو اس چیپٹر کے اندر کہ انٹینجیبل ایسٹس ہوتے کیا ہیں. میں نے آپ کو ایگزامپلس کوٹ کی تھی کہ انٹینجیبل ایسٹس وہ سارے ایسٹس ہوتے ہیں جن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہو, جن کی آپ کیلکولیشن کر سکتے ہو, ویلیو نکال سکتے ہو. دیکھو ایک جب آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہو, کسی بڑی کمپنی میں جاتے ہو, تو اس کا کاپی رائٹ ہوتا ہے, اس کا ایک سائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ایک سائن ہوتے ہیں جو کوئی اور کاپی نہیں کر سکتا. اٹ مینس کہ آپ دیکھتے ہو کوک جو ہے, کوک کا جو ہے ایک کوکو کولا لکھنا ایک ڈفرینٹ طریقے سے ان کا ایک سائن ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک کاپی رائٹ بن جاتا ہے. وہ کوئی اور بندہ کوکو کولا اس طرح کے ڈیزائن میں نہیں لکھ سکتا, وہ ان کا کاپی رائٹ ہے. انہوں نے وہ اس کو جو ہے رجسٹر کروا رکھا ہے. کوئی بھی پرسن دنیا میں کہیں پہ بھی اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا. اگر اس کو یوٹیلائز کرنا ہے تو اس کو کوک کی کمپنی سے پرمیشن لینی پڑے گی, اور اس کو جب کوک پرمیشن دے گی تو اس کو ڈاکومنٹ پرووائڈ کرے گی کہ ہم آپ کو پرمٹ کر رہے ہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اس سے بہت بڑی لمسم اماؤنٹ چارج کرے گی. تو وہ 10 بلین 15 بلین جس طرح سے بھی وہ چارج کرنا چاہیں, کیونکہ جیسے ہی وہ اس کا کاپی رائٹ استعمال کریں گے تو ان کی چیز بکے گی, کیونکہ اس نام سے چیز بکتی ہے. تو اٹ مینس دیٹ کہ کاپی رائٹ جو کہ انٹینجیبل ایسٹ کی ویلیو رکھتا ہے, اس کا کیا ہے کہ وہ ایک ویلیو اس طرح کی رکھتا ہے کہ وہ نام بہت جو ہے فیمس ہے, اس کی وجہ سے چیز بکتی ہے. تو اگر وہ چیز بیچیں گے, انہوں نے کاپی رائٹ کے اوپر اگر پیسہ لگا رکھا ہے, تو ان کی ایک انٹینجیبل ایسٹ کی ویلیو ہے. تو اسی طرح سے ٹریڈ مارک جو ان کا جو لوگو ہوتا ہے, جو سائن ہوتا ہے ان کا, پیٹنٹس جو ان کا ڈیزائن ہوتا ہے, گڈ ول جو ان کی نام ان کی برتھ ہوتی ہے, مطلب وہ انہوں نے 5 سال لگایا, انہوں نے 20 سال 50 سال لگا کے ایک ٹیسٹ لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے. اب وہ کوکو کولا کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بن گیا ہوا ہے. لوگ جاتے ہی شاپ پہ کہتے ہیں کہ مجھے کوک کی بوتل دے دیں. تو اٹ مینس دیٹ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر تو نہیں آتی, پر یہ بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہیں, ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. لیز ہولڈ امپروومنٹس, یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ 5 چیزیں یہاں پہ جو ڈسکس کی گئی ہیں, یہ ساری وہ چیزیں جو جن کو ہم انٹینجیبل ایسٹس کہتے ہیں. یہ ایسی وہ جن کو ہم فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے, جن کو ہم یعنی کہ یہ سائن ہمیں نظر نہیں آتا, پر لیکن یہ اگر ہمیں لینا ہے, اگر ہمیں سائن وہ جو پرٹیکولر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جو ہمیں وہ ان سے لینا ہے, تو ہمیں اس کے لیے ایک بہت لم سم بڑی اماؤنٹ پے کرنا پڑے گی. ایک بہت بڑی اماؤنٹ انہیں دکھانا پڑے گی کہ بھائی جان آپ کا پیٹنٹ یوز کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کا ٹریڈ مارک, آپ کا جو ڈیزائن ہے, جو آپ کا پیٹنٹ ڈیزائن کو کہتے ہیں, بیسیکلی جو آپ کا ڈیزائن ہے یہ ریڈ کے ساتھ یہ آپ اوپر یہ کلر یوز کرتے ہیں, تو یہ ڈیزائن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے دے دیں, میں اپنی یہ بوٹل بیچنا چاہ رہا ہوں. تو کوک کہے گی کہ جی تم اپنے نام سے تو کبھی بیچ نہیں سکتے, تمہیں بیچنا تو میرے نام سے ہی ہوگا. تو اگر ہمیں تمہیں کاپی رائٹ, ٹریڈ مارک, پیٹنٹ میں اس طرح کی چیزیں تمہیں بیچوں گا تو اس کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ چارج کروں گا. تم میرے سے میری ایک جو ہے ڈسٹریبیوشن لو اور اس کو بیچو, پر لیکن اس ڈسٹریبیوشن کی ایک لم سم اماؤنٹ جو ہے مجھے پے کرو, کیونکہ میں نے یہ چیزیں جو ہیں بہت ٹائم لگا کے, بہت پیسہ خرچ کر کے یہ چیزیں بنائی ہیں, اور میں نے ایک نام بنایا ہے, اور تم میرے سے ہی یہ چیز پرچیز کرو گے. تم جو بوٹل بناؤ گے اس کے اوپر سارا کچھ میرا لکھو گے, پر لیکن یاد رکھو کہ جو میں چیز بنا رہا ہوں وہی فارمولا یوز کرو گے, اور اس ٹیسٹ کے اندر بالکل اوپر نیچے کچھ نہیں ہونا چاہیے تاکہ میرا نام خراب نہ ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمپنی جو ہے انٹینجیبل ایسٹس کی طرف جاتی ہے. اور انٹینجیبل ایسٹس بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پرٹیکولر کمپنی کے انٹینجیبل ایسٹس کی ویلیو کیا ہے, آڈیٹر کی کیا اس کے اندر کام ہے کہ وہ انٹینجیبل ایسٹس کی ویلیو کو دیکھیں کہ انٹینجیبل ایسٹس کی ویلیو کیا ہے, ٹریڈ مارک کی ویلیو کیا ہے, پیٹنٹس کی ویلیو کیا ہے, آل دیٹ. آفٹر دیٹ ہمارے پاس آتا ہے ایمورٹائزیشن کیلکولیشن یوز ان فارمل یوز. اب ایمورٹائزیشن ہمیں دیکھنی ہے, بیسیکلی آپ کو سمپل سا کنسیپٹ ہے ایمورٹائزیشن کا. آپ کو بیسیکلی ویلیو چیک کرنی ہوتی ہے. ایمورٹائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹینجیبل ایسٹس کی ویلیو چیک کرنا, اس کی ڈیپریسیشن چیک کرنا. بیسیکلی اس کی تو اپریسیشن ہی بیسیکلی ہوتی ہے, پر لیکن سم ٹائم میں اس کی ڈیپریسیشن بھی ہوتی ہے. کس سینس میں کہ گڈ ول کے ہم نے نا ایک کمپنی جو ہے وہ نام بناتی ہے اپنا, ٹھیک ہے, کہ وہ 5 سال بنا کے نام بناتی ہے, اس کا بہت اچھا نام بن جاتا ہے, پر لیکن کسی وجہ سے
ایک ایسی اسٹیج آتی ہے کہ اس کا وہ ایک برانڈ لوگ ایشو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کمپنی کا نام بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اس کمپنی کی مطلب کہ اس کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ اب خراب آنا شروع ہو گیا، تو اب اس کا نام خراب ہونا شروع ہو گیا. جیسے آپ دیکھو کہ شروع میں کیوں موبائل نے کچھ نہ کچھ نام بنانا اسٹارٹ کیا تھا، پر لیکن اب آپ دیکھو کہ کیوں موبائل آپ کو بہت کم نظر آ رہا ہے، نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر بیٹری کا ٹائم تو بہت زیادہ لے کے آ رہے تھے، پر لیکن کوالٹی پروڈکٹ نہیں لے کے آ پا رہے تھے. کوالٹی پروڈکٹ ان کی جو ہے ان کی پکسلز ہیں، ان کی یہ چیزیں ان کے بہت اچھے نہیں تھے. تو شروع میں ان کی کیوں موبائل کی ویلیو، ان کے شیئرز کی ویلیو بہت اچھی رہی ہے، پر لیکن ایک ٹائم کے بعد ان کی وہ ویلیو گڈ ول بالکل ختم ہو گئی اور اب وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان کی امورٹائزیشن جو ان کی ایسیٹس، جن کاپی رائٹس ہیں، ٹریڈ مارک ہیں، پیٹنٹس کے اوپر اس کی ہوئی تھی، وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ کے اوپر گئی ہے اور بہت بری امورٹائزیشن رہی ہے ان کی. امورٹائزیشن مین کہ آپ کی ایسیٹس جو انٹینجیبل ایسیٹس ہیں ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ان کی ویلیو بڑھنا یا کم ہونا اس کی امورٹائزیشن بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں. ارلیئر ان دس چیپٹر ہم نے اس چیپٹر کی اسٹارٹ میں دیکھا تھا کہ آئی نو ڈیٹ امورٹائزیشن اپلائز فار کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک اینڈ پیٹنٹ. بیسیکلی ہم ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ ادر انٹینجیبل ایسیٹس؟ جو دوسرے ہم ان تین چیزوں کے اوپر تو انٹینجیبل ایسیٹس کی مونٹائزیشن نکال رہے ہیں، پر لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہیں، ان کو کلیئر دکھایا ہے. انٹینجیبل ایسیٹ ود انٹینجیبل ایسیٹ یوزفل لائف آر ناٹ مورٹائز. کچھ ایسے ایسیٹس بھی ہوتے ہیں، انٹینجیبل ایسیٹس بھی ہوتے ہیں جو مورٹائز نہیں ہوتے ہیں. وہ آپ کو آپ کی بک کے اندر ملیں گے، آپ اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں، آپ کو سمجھ آئے گا بیسیکلی وہ کیا ہیں. میں آپ کے لیے یہ ایک اسٹڈی چھوڑ رہا ہوں، اس میں آپ کو کلیئر نہیں کر رہا یہاں پہ کہ وہ کون سے ایسیٹس ہوتے ہیں جن کی امورٹائزیشن نہیں ہوتی ہے. گڈ ول نیور امورٹائز، گڈ ول کبھی بھی امورٹائز نہیں ہوتی ہے، اس کا نام جو ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیز ہولڈ امپروومنٹس آر امورٹائز اوور دا شارٹر آف دا ٹائٹل آف دا امپروومنٹ آف دا لیزنگ. اب لیز ہولڈ امپروومنٹس، اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک چیز، ایک کمپنی، ایک آپ کہہ لیں کہ بلڈنگ ہے، ایک آپ نے وہ لیز پہ لی ہے، پر لیکن آپ نا یہ لیز پہ تو ہے، پر لیکن آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ کام بھی کروایا. آپ نے 10 لاکھ کی بلڈنگ لیا ہے، اس کو ایک آفس لیا بہت بڑا، پر لیکن آپ نے اس کی مینٹیننس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، اس کی امپروومنٹ بہت زیادہ کی ہے. لائک اس کا جو ہے آپ نے وائٹ واش کیا ہے، آپ نے ٹائلنگ اندر کیا، آپ نے پائلنگ لگوائی ہیں، آپ نے اے سی لگوایا، آپ نے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وال پیپر لگوائے ہیں، آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے مینٹیننس کے اوپر کام کیا ہے. تو اس کے اوپر آپ ڈپینڈ کرے گا کہ امورٹائزیشن نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر. تو یہ آپ کو بیسیکلی آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، آپ کو ریڈنگ کرنی ہے، تاکہ آپ اس کو کلیئر کریں کہ بیسیکلی یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ رکھتی ہیں امورٹائزیشن کے اندر، جس کے اوپر امورٹائزیشن نہیں ہوتی ہے. آفٹر دیٹ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز تھی پری پیڈ ایکسپینسز. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ پری پیڈ ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں. پری پیڈ ایکسپینسز میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے کوٹ کیا تھا کہ پری پیڈ ایکسپینسز وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کہ ہم پہلے خرچ دیتے ہیں، پہلے ہم اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. کیسے خرچہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک کریڈٹ کی ایگزامپل دی تھی کہ ہم لوڈ کروا لیتے ہیں، ہم 100 کا لوڈ کرواتے ہیں. وہ لوڈ کروانے کے بعد ہمارے موبائل میں 100 روپیز آ جاتے ہیں، مطلب ہم نے ابھی استعمال نہیں کیے وہ پیسے، ہم نے پہلے پیسے دے دیے ہیں. تو پری پیڈ ایکسپینسز وہ ہوتے ہیں جن میں ہم پیسے پہلے پے کر دیتے ہیں اور ہم اس کا فائدہ بعد میں اٹھاتے ہیں. اس کو بیسیکلی ہم پری پیڈ ایکسپینسز کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیفرڈ ایکسپینسز. ہمیں بیسیکلی پری پیڈ ایکسپینسز کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ کون کون سے پری پیڈ ایکسپینسز کمپنی میں کیے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے بیسیکلی پہلے پیسے پے کر دیے اور اس کے بعد اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ڈیفرڈ ایکسپینسز اس کا بالکل اپوزٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈیفرڈ ایکسپینسز جو ہوتے ہیں پری پیڈ کے. اس کے بعد ری لوکیشن کاسٹ. ری لوکیشن کاسٹ بہت امپورٹنٹ کاسٹ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو چھوڑ کے، جب ایک آفس کو چھوڑ کے، ایک بلڈنگ کو چھوڑ کے جب آپ دوسری بلڈنگ دوسرے آفس میں شفٹ ہو رہے ہوتے تو اس کے لیے آپ ایک کاسٹ بیئر کرتے ہو، اس کو بیسیکلی ہم ری لوکیشن کاسٹ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آڈیٹر نے بیسیکلی ہائی لائٹ کرنی ہے، اس نے ایویلیویٹ کرنی ہے، اس نے چیک کرنی ہے اور اس نے بتانا ہے کہ جب آپ ری لوکیشن کاسٹ جو ہے اس کمپنی کو جب بیئر کرنی پڑتی ہے تو وہ کتنا نقصان ہوتا ہے. آل ڈیٹ انشورنس بانڈ کاسٹ. بانڈ کی بیسیکلی اب کمپنی نے بانڈ لے رکھے ہیں، کمپنی بانڈ لیتی ہے تو اس کے لیے کتنی کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے، کتنا نقصان بیسیکلی کمپنی کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد میں نے اس میں اتنی انفارمیشن پٹ نہیں کی ہے ان چیزوں کے اندر کیونکہ یہ بالکل اکاؤنٹنگ کے بیسکس ہیں جو آپ کو کلیئر ہونے چاہیے. اور بیسیکلی ہمارا کام ایز این آڈیٹر ہے، آڈیٹنگ کی فارم کے اندر ہمیں اس کے جو ہیں آڈیٹر کے کام کے اندر اس کے پری پیڈ ایکسپینسز کو جج کرنا، اس کی ایویلیویشن کرنا، اس کو چیک کرنا اپنے بیلنس شیٹ کے اندر، اس کی ڈیٹیل دیکھنا، اس کی اماؤنٹ دیکھنا کہ کتنے زیادہ پری پیڈ ایکسپینسز ہیں، اس کی
جو وہاں پہ فگرز لکھے گئے ہیں جو ڈیجٹس کے اندر وہ ٹھیک سے لکھے گئے ہیں کہ نہیں, اس کی ڈیفرڈ ایکسپینسز کو چیک کرنا, اس کی ریلوکیشن کاسٹ جو اس کو پڑ رہی ہے وہ کتنی ایکسپینسو ہے یا پھر وہ کتنی کاسٹ افیکٹو ہے, یہ چیزیں چیک کر کے اس کی فگرز کو چیک کر کے بیلنس شیٹ کے اندر اس کی ویلیوز کو چیک کر کے 5 سال کے اگر ہم آڈٹ کر رہے ہیں تو 5 سال کی چیزوں کو چیک کر کے ہمیں دینا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے بیسیکلی ہم نے سیکشنز ڈیوائڈ کر دیں کہ بیسیکلی ان سیکشنز کو پہلے سے اس طرح سے چیک کرنا ہے, سیکشن کو اس طرح سے چیک کرنا, اور اس کی ایک پوری رپورٹ بنا کے اپنے کلائنٹ کو دینا یا اس کمپنی کو دینا جس کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں. ریکارڈنگ دا کریکٹ کاسٹ بیسز, اس کے بعد ہم کاسٹ چیک کر رہے ہیں. ریکگنائزنگ دا کمپلیسٹی آف دا بک ویلیو کیلکولیشن. اب ہمیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بک ویلیو جو بیسیکلی بکس کے اندر ہماری کاسٹ کو لکھا گیا ہوا ہوتا ہے, کو پتہ ہے کہ مطلب بک ویلیو کیا ہوتی ہے, جو کہ ایک ایسٹ یا کسی بھی چیز کی کاسٹ ہماری بکس کے اندر لکھی گئی ہوئی ہوتی ہے, اسے بک ویلیو کہتے ہیں. جیسے ہم اپنی اکاؤنٹنگ کے بکس کھولتے ہیں, ہم اپنا ریکارڈ کھولتے ہیں, تو ایک ایسٹ کی ویلیو وہاں پہ لکھی گئی ہوئی ہوگی, ایک ایسٹ کی ویلیو وہاں پہ پٹ کی گئی ہوئی ہوگی, تو وہ بک ویلیو ہمیں ایویلیویٹ کرنا, کیلکولیٹ کرنا کہ آیا وہ آپ کی بک ویلیو ٹھیک طریقے سے یا ایگزیکٹ فگرس کے اندر لکھی گئی ہے کہ نہیں, کیا وہ غلط تو نہیں لکھی گئی ہوئی, کیا ایسٹ کی وہی ویلیو بنتی ہے یا نہیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے آٹومیٹیکلی سائننگ ہائی رسک. اب یہ ہمارا 5th امپورٹنٹ ڈسکشن تھی ہماری شروع میں, جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کہ ہم نے کچھ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے جو ہم نے اس چیپٹر میں کلیئر کرنی ہے. تو دیکھیں بہت ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹریڈ مارک انالیسس, کیا اس کمپنی کے ٹریڈ مارک اتنا سیکیور ہے کہ کوئی اور یہ بندہ استعمال نہیں کر سکتا. ہم اگر چیک کریں کہ مارکیٹ میں جا کے ایویلویٹ کریں تو 10 بندے اس ٹریڈ مارک کو استعمال کر رہے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ 4 بندوں نے اس کی کوئی پرمیشن بھی نہیں لی ہے اور وہ اس ٹریڈ مارک کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا بہت بڑا نقصان پے کرنا پڑتا ہے کمپنی کو. اگر کمپنی اس چیز کو سیکیور نہیں کرتی, اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ وہی بندے ہماری ٹریڈ مارک کو استعمال کریں, وہی بندے ہمارے ٹریڈ مارک کو استعمال کریں جن کو ہم نے پرمیشن دی ہے. اگر ہر کوئی ہمارا نام استعمال کر رہا ہے اور اپنی مرضی کی پروڈکٹس بیچ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر کیس نہیں کر رہے, ٹو مینس دیٹ کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا نقصان بن جائے گا. آپ سپوز کریں کہ ہماری کمپنی کا نام ہے کہ ہمیں کوئی کوالٹی گڈس بناتے ہیں اور مارکیٹ میں ایک کمپنی آتی ہے, وہ ہمارے ٹریڈ مارک کو استعمال کرتی ہے وداؤٹ پرمیشن اور جیسی مرضی پروڈکٹ بنانا اسٹارٹ کر دیتی ہے, تو وہ مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس پھیلا دیتی ہے ایک تقریباً 2-3 منتھ کے اندر. ہمارے نام سے وہ بہت جلدی سیل کر لیتی ہے, پر لیکن وہ ساری ان جو کوالٹی اچھی نہیں دیتی وہ مارکیٹ کے اندر, اس کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہو جاتا ہے. تو کیا سارے کے سارے ٹریڈ مارک جن کو ہم نے پرمیشن دی ہے وہی مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں؟ تو یہ کنٹرول رکھنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کنٹرول ہے اس کے اوپر, کیا وہی سارے وہ سیل کر رہے ہیں جن کو ہم نے پرمٹ کیا ہوا ہے. تو کوئی ایسا تو نہیں بیچ رہا جس کو ہم نے پرمیشن دی نہیں اور وہ مارکیٹ میں سیل کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو آپ اس چیز کو کنٹرول چیک کرنا, آڈیٹر کا کام ہے کہ وہ اس کو چیک کرے کہ کیا اس کا آیا کہ اس کمپنی کا کنٹرول سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ٹریڈ مارک کو سیکیور کر کے رکھا ہوا ہے. کوئی ایسا بندہ مارکیٹ میں یہ ٹریڈ مارک کے ساتھ سیل نہیں کر رہا جس کو پرمیشن نہیں ہے, اور اس کی کوالٹی وہی ہے جو کہ یہ کمپنی کوالٹی پرووائڈ کر رہی ہے. اس طرح کے سارے فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایز آپ کا کنٹرول سسٹم. اس کے بعد ریشو انالیسس, آپ ریشو انالیسس نکالیں. ریشو انالیسس آپ نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر پڑھا ہے کہ آپ کی اس کی جو ٹریڈ جتنے بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں بیسیکلی اس کا ریشو نکالیں کہ ایسٹس کی اور لائبلٹیز کی ریشو, اس طرح سے ہر ایک چیز کی ریشو ہوتی ہے. آپ کے کنورین ریشو ہوتی ہے کہ ہم کتنی جلدی پے آؤٹ کر دیتے ہیں اپنے رائٹر کو, کتنی جلدی رائٹر سے پیسے لے لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ریشو انالیسس پورا کا پورا ایویلیویٹ کریں, اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو بتائیں کہ کس ریشو انالیسس کے اندر ہم اچھے طریقے سے ورک نہیں کر رہے, کون سی ریشو جو ہے ہماری پوائنٹ میں نہیں آ رہی. تو یہ سارا کچھ ریشو انالیسس چیک آؤٹ کرتے, کیونکہ ریشو انالیسس بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا بہت زیادہ لازمی ہے. اور یہی آپ کو آڈیٹر فائنڈ آؤٹ کر کے دے گا, ایک رپورٹ بنا کے دے گا کہ آپ کا ٹریڈ مارک کے اوپر, آپ کا ریشو انالیسس کے اوپر, آپ کی ریزنیبلٹی کے اوپر آپ کا کتنا کنٹرول ہے. اگر آپ کا لیک آف کنٹرول ہوگا تو آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان پے کرنا پڑے گا. کمپنی کو ایک بہت بڑی جو ہے اس کی قیمت پے کرنی پڑے گی اگر آپ کا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو یہی چیزیں آپ جب آڈیٹر نکالیں گا تو بتائے گا, نکال کے بتائے گا کہ آپ لوگوں کا اس کمپنی کے اوپر بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے, جو بھی آتا ہے وہ ٹریڈ مارک استعمال کر رہا ہے, آپ کے ریشو انالیسس بہت برے جا رہے ہیں. دیز آر دا فیکٹرز جو کہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سو کائنڈلی یہ فیکٹرز کو میں نے ہائی لائٹ کیا, آپ ان کے اوپر کام کریں, فیوچر میں ان کو بیٹر کریں تاکہ آپ کا فیوچر میں
جو ہے آپ کو کچھ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ ہمیں ٹریڈ مارک ہر کسی کو جو ہے پرمٹ نہیں کرنا، پہلے ہمیں اسے کلیئر کرنا ہے تب ہمیں اس کو پرمٹ کرنا ہے. اور لوگ ایسے اگر کرتے ہیں تو کوئی ہمارا ٹریڈ مارک استعمال کرتا ہے تو ایز سون ایز پاسبل اس کے اگینسٹ ایکشن لینا ہے، اس کے خلاف عدالت میں جانا تاکہ ہم اس کو اس چیز سے روک سکیں، اپنی مارکیٹ کو خراب نہ ہونے دیں، اپنا ایک نام نہ خراب ہونے دیں. اس کے بعد آتا ہے ریشو انالیسس کو چیک کرنا اینڈ ریزنیبلٹی. پرفارمنگ ایسیٹس آف کنٹرول، کہ ہمارا ٹیسٹنگ آف کنٹرول، ہم ٹیسٹ کریں کہ ہمارا کتنا کنٹرول ہمارا ٹیگنگ کمپنی ایسیٹس، کہ لوگ ہمارے ایسیٹس کو ٹیگ تو نہیں کر رہے. ٹیگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے میں نے بھی بتایا کہ جتنے بھی ہمارے انٹینجیبل ایسیٹس ہیں، کوئی ہمارا ڈیزائن تو نہیں استعمال کر رہا، کوئی ہمارے نام کو تو نہیں استعمال کر رہا، کوئی ہمارے پیٹرنس جو ہمارا ڈیزائنس وغیرہ ہیں، جو ہماری سائن وغیرہ، جو ہمارا کلر جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک کلر کے ساتھ ڈیزائن وغیرہ یہ چیزیں لوگ استعمال تو نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں ہمارا کنٹرول ہونا بہت لازمی ہے کہ ہم نہ کہ انٹرنل کنٹرول میں دیکھیں، ہم مارکیٹ میں جا کے بھی دیکھیں کہ کوئی کمپیٹیٹر وداؤٹ پرمیشن یا اس طرح سے کر کے ہماری چیزوں کو وائیولیٹ تو نہیں کر رہا، ہماری چیزوں کو یوز تو نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں لانگ ٹرم میں انٹینجیبل ایسیٹس کی فارم کے اندر بہت بڑا نقصان دے سکتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے، ہمارا کنٹرول سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم یہ چیزیں استعمال نہ کرنے دیں. اب اس کے بعد ہے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز. امپلائیز ٹو سبمٹ ریکوزیشن فار دا فکس ایسٹ، امپلائیز چارج ود دا مینٹیننس فکس. اب ہر ایک ڈفرینٹ امپلائیز کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہے، ان کو ڈفرینٹ ایسٹس پرووائڈ کیے ہوئے. یار اس میں تمہاری ذمہ داری ہے، اس پہ ہم نے ان کی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کی ہوئی ہے کہ اس فکس ایسٹ کے اوپر، اس انٹینجیبل ایسٹ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. تو آپ مینجمنٹ جو ہے اس پرٹیکولر امپلائی کو بلائے، بولے کہ یار تمہیں کہا تھا کہ ٹریڈ مارک ہمارا مارکیٹ کے اندر کوئی اور استعمال نہ کرے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور 10 بندے ابھی پتہ چل رہا ہے، آڈیٹر بتا رہے ہیں ہمیں کہ 10 بندے جو ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کو پرٹیکولر ٹریڈ مارک کو 15 بندے استعمال کر رہے ہیں جو کہ اس طرح کی کوالٹی گڈ بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے بالکل معیار پہ پوری نہیں اترتی. تو آپ ان سارے امپلائیز کی جن کی آپ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں ان سے پوچھیں، ان سے یعنی کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان سے پوچھیں کہ جو تمہاری ذمہ داری میں نے لگائی تھی وہ بالکل بھی یعنی کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یہ کیا چل رہا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یار میرے ایسیٹس کو اتنے جیسے ہم نے پیسہ لگایا، اس کا لیز پے کر رہے ہیں، اتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں، 15 سال سے 20 سال سے ہم نے یہ بزنس سیٹ اپ کیا ہے، تو ہر کوئی ہمارے ایسیٹس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو ان سے بیسیکلی یہاں پہ جو پوائنٹ ہے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کی، جو آپ نے اپنے امپلائیز کو ڈیوٹیز اسائن کر رکھی ہیں، کیا وہ ان ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی ڈیوٹیز کو اسی طرح سے پرفارم کر رہے ہیں جس طرح سے انہیں بتایا گیا ہوا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنے لازمی ہے. سو آفٹر دیٹ کوآرڈینیٹنگ وتھ پرچیزنگ پروسیس. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے جو آپ ریڈ آؤٹ کرو گے کہ کس طرح سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، کہ کیسے جو ہے آپ کی اگر کسی نے آپ کے ٹریڈ مارک کو لینا ہے تو کس طرح سے وہ اس کا ایک پروسیجر ہوگا لینے کا، کس طرح سے وہ آپ کے پیٹنٹس کو، گڈ ول کو، نام استعمال کر سکتا ہے. پر لیکن پوری ایک پرمیشن کے ساتھ، پورے ایک پروسیس کے ساتھ پرچیز ہوتا ہے، پورے ایک اس کو ایک اتھارٹی لیٹر ملتا ہے، اس اتھارٹی کے بعد وہ اس چیز کو یوٹیلائز کرتا ہے. اینڈ لاسٹ سلائڈ کے اندر ہے، میں نے آپ کو یہ لاسٹ سلائڈ ہم ہر لاسٹ 4 چیپٹر سے ہر ایک میں دیکھ رہے ہیں. اکرنس، کیا جو ویلیو ٹریڈ مارک ہے اس طرح کی چیزوں کی ہیں، کیا واقعی میں وہ موجود ہے، کیا واقعی میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں وہاں پہ. آنرشپ، اس کی ملکیت کس کے پاس ہے. کمپلیٹلینس، کیا ہم نے اپنی چیزوں کو ٹھیک طریقے سے وہاں پہ اکاؤنٹ کیا ہے. ایتھورائزیشن، جس کی ذمہ داری جس کی بنتی ہے، کیا وہ اس چیز کو ٹھیک طریقے سے چیک کر رہا ہے، کیا وہ اس ذمہ داری کو اس طریقے سے نبھا رہا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ان کی کچھ پوائنٹس، کچھ ریڈنگ لکھی ہوئی اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لو گے تو آپ کو 4 چیپٹرس کے اندر 4-5 پیجز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے بعد ایکوریسی، کہ کتنی ایکوریٹ ہم جا رہے ہیں، مطلب کہ ہمیں جو انٹینجیبل ایسیٹس کی ویلیو، انٹینجیبل ایسیٹس کی جو ہے فگر جو لکھے گئے ہوئے ہیں اپنی بیلنس شیٹ کے اندر اپنے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر، تو اس کی ایکوریسی کتنی ہے، وہ کتنے ایکوریٹ وہاں پہ کاؤنٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں. آفٹر دیٹ ڈیپریسیشن کی ویلیو ایکوریٹ ہونی چاہیے. ریپیئرز اینڈ مینٹیننس جو بھی آپ نے نکالی ہے وہ بالکل ٹھیک لکھی ہونی چاہیے. ایسیٹ موومنٹ وہ بالکل ٹھیک لکھی ہونی چاہیے. امپیئرمنٹ، یہ ساری ویلیوز جو آپ نکال رہے ہیں وہ ساری ویلیوز وہاں پہ ٹھیک طریقے سے پوٹ ہوئی ہوئی ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے وہاں پہ لکھی گئی ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے بیسیکلی ہر چیز چیک آؤٹ کرنی ہے. بیسیکلی یہ آڈیٹر کا کام ہے کہ سارا کچھ وہاں پہ چیک کرے اور بتائے کہ اس کی ایکوریسی ٹھیک ہے، جس کی آنرشپ تھی اسی طرح سے چل رہا ہے. کمپلیٹلینس اس کی ہے یا نہیں یہ بتائے. ایتھورائزیشن، جس نے یہ کام کرنا تھا وہی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ایکوریسی، ہاں بالکل یہ چیزیں ٹھیک لکھی گئی ہیں یا پھر کچھ اوپر نیچے کیا گیا تو سارا اس کو بتائے.
اس کے بعد کٹ آفس جو بھی چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں. تو یہ بیسیکلی ہم لیکچر کے اینڈ پہ یہ سلائڈ آ رہی ہے جو کہ آپ کی بک میں پرووائڈیڈ ہے. تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا جو کہ انٹینجیبل ایسیٹس سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر کوئی کوشچنز یا کیوریز ہیں تو آپ میرے ساتھ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اسٹوڈنٹس یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کو نیکسٹ ویک پہ اسٹارٹ کریں. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.